السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم علامہ اقبال کی جو نظم آپ کی خدمت میں دے کر آئے ہیں اس کا نام ہے غرہ شوال یا ہلال عید۔ پہلا شعر ہے: غرہ شوال اے نور نگاہ روزہ دار، آ کے ہے تیرے لیے مسلم سراپا انتظار۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کچھ ایسے ہوں گے: غرہ شوال اسلامی سال کے 10ویں مہینے یعنی شوال کی پہلی تاریخ کا چاند، اور نور نگاہ کہتے ہیں نظر کے نور کو، یعنی جو بہت اچھا لگتا ہو، جو بہت پیارا لگتا ہو۔ روزہ دار آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ سراپا انتظار کا مطلب ہوتا ہے بے چینی سے انتظار کرنے والا۔ علامہ اس شعر میں کچھ جو فرماتے ہیں اس کا کچھ مطلب یوں ہو سکتا ہے کہ اول تو یہ سن لیجئے کہ ملت اسلامیہ کے عروج اور زوال کے جن مناظر نے تمام اور علامہ کو پریشان اور بے چین رکھا، اس کا اظہار انہوں نے اس نظم میں بھی کیا ہے، اور اس امر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ ہلال عید بالخصوص ماہ رمضان کی آزمائشوں کے بعد خوشی اور مسرت کا پیغام لاتا ہے۔ علامہ اقبال نے ان اشعار میں ان حقائق کو سامنے رکھا ہے جو مسلمانوں کے زوال کا سبب بنے، اور اس نظم میں علامہ اقبال ہلال عید سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عید کی چاند، یہ امر واقعہ ہے کہ تو روزہ رکھنے والوں کی آنکھ کا تارا ہے، اور اے چاند جلدی سے نمودار ہو جا کہ روزہ رکھنے والے مسلمان تیرے لیے سراپا انتظار ہیں، یعنی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے، شام تیری کیا ہے، صبح عیش کی تمہید ہے۔ پیام عید کا مطلب عید آنے کی امید یا عید آنے کا پیغام، اور عیش خوشی کو کہتے ہیں، اور تمہید کہتے ہیں کسی بھی چیز کے شروع ہونے سے پہلے جو بات ہوتی ہے اس کو۔ تو فرماتے وہ یہ ہیں کہ اس لیے کہ تیرے طلوع ہوتے ہی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب عید آ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عید کا چاند دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کل اگلی صبح عید ہوگی، اور تمام مسلمان اس مبارک دن پر گلے ملیں گے اور مسرت اور خوشی کا اظہار کریں گے۔ اس لیے تو بے شک شام کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں کے لیے تیرا وجود مسرت کی صبح کا آغاز ہے، یعنی اس کی تمہید ہے۔ اگلا شعر ہے: سرگزشتے ملت بیضا کا تو آئینہ ہے، اے مہ نو ہم کو تجھ سے الفت دیرینہ ہے۔ سرگزشت کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے حالات یا گزرے ہوئے واقعات، یعنی آپ ایسے سمجھ لی کہ جو سر پہ سے گزرتی ہے، یعنی جو کسی ایک عام انسان یا کسی ایک عام قوم پر گزرتی ہے، وہ حالات اور واقعات جو ہوتے ہیں ان کو سرگزشت کہتے ہیں۔ اور ملت بیضا یعنی روشن قوم، تو ظاہر ہے کہ روشن قوم انہوں نے ملت اسلامیہ یعنی مسلمانوں کو ہی کہا ہے۔ آئینہ مراد جس سے دوسری چیز کا پتہ چلے، یعنی آئینے کے جب سامنے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئینے میں کیا دکھائی دے رہا ہے، تو وہ آپ کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن وہ آپ جیسی ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ آئینے سے مراد یہ سمجھ لیجیے کہ جس سے دوسری چیز کا پتہ چلے۔ اور مہ نو، ماہ کہتے ہیں چاند کو اور نو کہتے ہیں نئے کو، تو پہلی تاریخ کا چاند مہ نو کا مطلب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے۔ اور الفت دیرینہ، الفت محبت کو کہتے ہیں اور درینہ
پرانے کو کہتے ہیں تو الفت دیرینہ کو آپ پرانی محبت کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ ہلال سے مخاطب ہیں کہ اے ہلال دیکھا جائے تو تیری حیثیت ملت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی داستان کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتی ہے، جو آج کل ہم پر زوال چل رہا ہے اس کی آئینہ دار ہے۔ اور اے نئے چاند تیرے ساتھ ہماری محبت بہت پرانی ہے، یعنی بہت قدیم ہے۔ شعر ہے کہ جس علم کے سائے میں تیغ آزما ہوئے تھے ہم، دشمنوں کے خون سے رنگی قبا ہوئے تھے ہم۔ علم کا مطلب آپ سب جانتے ہوں گے، بہت عام لفظ ہے، پرچم کو کہتے ہیں یا جھنڈے کو کہتے ہیں، اور تیغ آزما کہتے ہیں تلوار سے میدان جنگ میں لڑنے والوں کو، اور رنگین قبا یعنی خون کے لباس والا، مطلب یہ ہے کہ جو ایسے لڑتے تھے کہ ان کے لباس خون آلود ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگوں ہی کی بات کر رہے ہیں، اور مسلسل چاند سے مخاطب ہیں کہ اے چاند تجھے یہ بات تو یاد ہوگی کہ ہم مسلمان ہمیشہ دشمن کے خلاف جس پرچم کے تلے لڑتے تھے اس پر ستارے کے علاوہ تو بھی تھا، اور ان مارکوں میں، ان جنگوں میں ہمارے قبا کے دامن بالعموم دشمنوں کے خون سے آلودہ ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس شعر میں انہوں نے یہ یاد دلایا ہے چاند سے گفتگو کرتے وقت کہ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جنگ و جدل سے کبھی بھی منہ نہیں موڑا، اور انہوں نے ہمیشہ کشتوں کے پشتے لگائے، اور ان کے جو دامن تھے وہ دشمنوں کے خون سے سرخ ہوتے تھے۔ تیری قسمت میں ہم آغوش اسی رایت کی ہے، حسن روز افزوں سے تیرے آبرو ملت کی ہے۔ ہم آغوش کا مطلب ہے، ویسے تو ہم آغوش کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ گلے مل جائیں، اس کو اپنے سے بہت قریب کر لیں، لیکن یہاں ان کی مراد ہے ساتھ مل کر رہنے سے۔ رایت کا مطلب ہے جھنڈا، اور حسن روز افزوں یعنی ہر روز بڑھتے رہنے والا حسن، یعنی جس کی دلکشی میں ہر دن گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ آبرو کہتے ہیں شان کو یا عزت کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اے چاند تو اسی پرچم سے ہم آغوش ہے جس نے فتح کے ہزاروں جھنڈے گاڑے تھے، تجھ میں جو خوبصورتی ہے اس سے ملت کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوا ہے۔ آخری شعر دیکھ لیجئے۔ آشنا پرور ہے قوم اپنی وفا آئیں تیرا، ہے محبت خیز یہ پیراہن سیمی تیرا۔ آشنا پروار کا مطلب ہے دوست کو پالنے والی یا وفادار، اور محبت خیز محبت کو بڑھانے والا، خیز کہتے ہیں بڑھانے کو، اور پیراہن سیمی سفید لباس۔ تو فرماتے ہیں اس شعر میں کہ جس طرح تو وفا شعار ہے اور دستور کو بڑی تندیہی سے نبھاتا ہے، اسی طرح ہماری قوم بھی اپنے شناساؤں سے ہمیشہ محبت اور شفقت سے پیش آتی ہے۔ ویسے بھی تیرے سراپے سے ہی محبت ٹپکتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے تو نے جو لبادہ یا لباس زیب تن کیا ہے وہ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ اس نظم کے چند اشعار تھے جن کی مشکل الفاظ کے معنی اور مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ سے علامہ اقبال کے کلام کی کسی اور حصے کے ساتھ انشاءاللہ جلدی پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔